بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین خوش آمدید۔ معزز ناظرین، یوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہر طرح کے لوگ اپنی فریاد لاتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حاجت روائی فرمایا کرتے تھے۔ آئیے آج ہم آپ کو ایسا واقعہ سناتے ہیں جسے سن کر آپ اپنے دل میں ایک اچھی تبدیلی محسوس کریں گے، مگر مکمل ویڈیو دیکھنے سے قبل آپ ہمارے چینل اپنا اسلامک اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، ایک نوجوان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں اور میرا سارا مال خرچ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلاؤ ان کے باپ کو۔ جب ان کے والد کو پتا چلا کہ میرے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کی ہے تو دل میں رنجیدہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے چلے۔ چونکہ شاعری تو عرب کی گھٹی میں تھی تو راستے میں کچھ اشعار ذہن میں ہوا کے جھونکے کی طرح آئے اور چلے گئے۔ ادھر بارگاہ رسالت میں پہنچنے سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کا کیس بعد میں سنیے گا، پہلے وہ اشعار سنیں جو وہ سوچتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب وہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا مسئلہ بعد میں سنا جائے گا، پہلے وہ اشعار سنائیے جو آپ سوچتے ہوئے آئے ہیں۔ وہ مخلص صحابی تھے، یہ سن کر وہ رونے لگے کہ جو اشعار ابھی میری زبان سے ادا نہیں ہوئے، میرے اپنے کانوں نے بھی نہیں سنے، رب نے وہ سن بھی لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا اشعار تھے، ہمیں سنائیں۔ ان صحابی نے اشعار پڑھنا شروع کیے۔ میں آپ کو ان کا ترجمہ بتاتا ہوں۔ اے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا ہماری کمبختی کے دن تبھی سے شروع ہو گئے۔ تو روتا تھا، ہم سو نہیں سکتے تھے۔ تو نہیں کھاتا تو ہم کھا نہیں سکتے تھے۔ تو بیمار ہو جاتا تو تجھے لیے لیے کبھی کسی طبیب کے پاس، کبھی کسی دم والے کے پاس بھاگتا کہ کہیں مر نہ جائے، کہیں مر نہ جائے۔ حالانکہ موت الگ چیز ہے اور بیماری الگ چیز ہے۔ پھر تجھے گرمی سے بچانے کے لیے میں دن رات کام کرتا رہا کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈی چھاؤں مل جائے۔ ٹھنڈ سے بچانے کے لیے میں نے پتھر توڑے، تغاریاں اٹھائی، میرے بچے کو گرمائی مل جائے۔ جو کمایا تیرے لیے، جو بچایا تیرے لیے، تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے میں نے دن رات اتنی محنت کی کہ میری ہڈیاں بھی سوختہ ہو گئی۔ پھر مجھ پر خزاں نے ڈیرے ڈال لیے، تجھ پر بہار آ گئی، میں جھک گیا، تو سیدھا ہو گیا۔ مجھے امید ہوئی کہ اب تو ہرا بھرا ہو گیا ہے، چل اب زندگی کی آخری سانسیں تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا۔ مگر یہ کیا، جوانی آتے ہی تیور بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئیں۔ تو ایسے بات کرتا ہے کہ میرا سینہ پھاڑ کر رکھ دیتا ہے، تو ایسے بات کرتا ہے کہ کوئی نوکر سے بھی ایسے نہیں بولتا۔ پھر میں نے اپنی 30 سالہ محنت کو جھٹلا دیا کہ میں تیرا باپ نہیں، نوکر ہوں۔ نوکر کو بھی کوئی ایک وقت کی روٹی دے ہی دیتا ہے، تو نوکر سمجھ کر ہی مجھے روٹی دے دیا کر۔ یہ اشعار سناتے سناتے ان کی نظر اپنے آقا اور مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال کی کیفیت میں اپنی جگہ سے اٹھے اور بیٹے سے فرمایا کہ آئندہ میری نظروں کے سامنے مت آنا، اور سن لو، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ معزز ناظرین، یقیناً باپ سے بڑھ کر اولاد کے پاس کوئی نعمت نہیں ہوتی۔ خدا را اس نعمت کی دل و جان سے قدر کیجئے۔ معزز ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔